رات محترم اس کی ایک کو ذرا بند کریں، ایک کو بند کریں، آواز سمجھ آئے بس۔ حامد و مصلی و مسلمہ اما بعد، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ رات آخری پہر میں پہنچتی ہے تو سپیدہ سحر نمودار ہونا شروع ہوتا ہے۔ کہیں دور سے مرغ کی اذان کی آواز، مرغ کے بولنے کی آواز آتی ہے، اور تھوڑی دیر میں جب صبح صادق طلوع ہو رہی ہوتی ہے تو مساجد کے لاؤڈ سپیکر سے الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں اذان کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم کا مطلب ہے نماز نیند سے بہتر ہے، اور یہ دل نواز صدائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت کے ساتھ، اور پھر یہ دعوت بھی ساتھ ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ مسلمانوں کے محلے کے اندر اس وقت اگر کوئی اٹھ کے نظر دوڑائے تو اکثر دروازے مسلمانوں کے بند ہو گئے ہوتے ہیں، اور اس صدا کے بعد بھی کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ کہیں گلی کے ایک کونے سے ایک دروازہ کھلتا ہے اور کوئی بوڑھا لاٹھی ٹیکتے ہوئے کھانستے ہوئے مسجد کی طرف نکلتا ہے، اور کہیں کبھی کوئی نوجوان بھی صدائے مدینہ لگاتے ہوئے مسجد کا رخ کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ لیکن عام طور پر لوگوں کے دروازے بند ہیں، اور اگر کوئی اٹھ کے باہر آ رہا ہے تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ شاید مجھے کوئی مشکل میں پھنسا دیا گیا ہے، کہ کوئی بندہ نہیں ہے گلی میں اور میں یہاں سے گزر کے مسجد میں جاؤں گا۔ اسی طرح ساری رات جو جوان اپنے رنگ رلیوں میں، میلوں میں، ٹھیلوں میں، کھیلوں میں، مصنوعی روشنیوں میں وقت ضائع کر چکے ہوتے ہیں، قدرت کی حسین نعمت، وہ حسین روشنی کہ جس کو قرآن نے جس کی قسم ذکر فرمائے، والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، اس سفیدی، اس روشنی، اس اجالے کی اہمیت کو بھول کر وہ نوجوان غفلت کی نیند سو گیا، اور رات کو تو اس نے نیت ہی نہیں کی کہ میں نے اٹھنا ہے، 10 بجے اٹھوں گا، 11 بجے اٹھوں گا، 9 بجے اٹھوں گا، یا ڈیوٹی پہ جانا ہو تو اٹھوں گا۔ الارم لگا دیتا ہوں کہ جب ڈیوٹی کا ٹائم ہوگا، کالج اسکول کا ٹائم ہوگا تو اس وقت اٹھوں گا۔ اگر کوئی نیت کر کے سو جاتا، ارادہ رکھتا، نہ اٹھتا تو شاید اس کو گناہ نہ ہوتا، لیکن یہاں تو توجہ ہی نہیں کہ میں نے اٹھنا ہے۔ اگر کہیں کوئی ہماری فلائٹ ہو یا کہیں جانے کا پروگرام ہو تو 10 بندوں کو کہتے ہیں کہ مجھے صبح اٹھانا، اور مختلف الارم لگا کے سوتے ہیں کہ یہ الارم مجھے جگا دے۔
یہ تو وہ لوگ مسجد کے حوالے سے کہ مسجد کے اندر جہاں سے یہ صدا اٹھی تھی، اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا منادی یعنی مؤذن آواز دے رہا تھا. ہم اس گھر میں آئے، ہمیں انہوں نے بلایا ہے، اگر ہم نہ آئیں تو ہو سکتا ہے حسن بھائی ناراض ہو جائیں، اور ہم اس لیے آئے کہ جی کہیں حسن بھائی ناراض نہ ہو جائیں، انہوں نے بلایا تھا اور ہم نہیں آئے. اور اللہ کا گھر، اللہ تعالیٰ کا بلاوا اور ہماری غفلت، سوچیں اس پر. پھر گھروں کے اندر بھی دیکھیے کہ رات گئے تک، دیر تک ٹی وی پر فلمیں اور ناچ گانے کے پروگرام دیکھ کر ہماری بچیاں بھی اب رات گئے سوئیں کہ جب وہ وقت تھا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ. جب رب کا دروازہ کھلا، یہ دروازے بند کر کے سو گئے ہیں. گھر کے اندر بھی سناٹا ہے. جو اٹھتا ہے وہ بھی ڈر ڈر کے اٹھتا ہے کہ ساتھ والا کوئی اٹھ کے مجھے جھڑکنا نہ شروع کر دے کہ میری نیند خراب کر دے. کوئی گھر میں مائی اٹھتی ہے، کوئی ماں جی اٹھتی ہے، سردیوں میں پانی گرم کر کے یا ٹھنڈے سے ہی کپکپاتے ہاتھوں سے وضو کر کے مصلے پر کھڑی ہو جاتی ہے. ایسے لوگ تو ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب تک زمین پر اللہ کو یاد کرنے والے ہیں یہ دنیا قائم رہے گی. لیکن ہم اپنی غفلت پہ سوچیں، یہ فجر کا وقت، دنیا کی کوئی اپوائنٹمنٹ ہماری ضائع ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، ہم اس کے لیے تو پریشان ہوتے ہیں اور رات کو اہتمام کرتے ہیں کہ صبح لیٹ نہیں ہونا، اٹھنا ہے. لیکن میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعتیں، 2 سنتیں جو ہیں، فجر کی 2 رکعتیں یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ان سے کہیں بہتر ہیں. سبحان اللہ. ان 2 رکعتوں، یہ تو سنتیں، ہم تو فجر پہ تو فرض پہ توجہ نہیں ہے، فرض بھی چھوٹ جاتے ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ سارے ارشادات، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے. اور نماز کیا حسین چیز ہے. نماز میں اللہ کا ذکر بھی ہے، نماز میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، ہم اللہ اکبر پڑھتے ہیں، تکبیر بھی ہے، ہم الحمدللہ کہتے ہیں، تحمید بھی ہے، ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، تسبیح بھی ہے، ہم اس میں کھڑے ہوتے ہیں، قیام بھی ہے، ہم اس میں جھکتے ہیں، رکوع بھی ہے، ہم اس میں سجدہ کرتے ہیں، سجود بھی ہے، ہم اس میں بیٹھتے ہیں، قعود بھی ہے. اور محفل میلاد میں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے سنانے والوں، نماز تو وہ ہے کہ جس میں بارگاہ نبوت میں سلام بھی ہے اور درود بھی ہے. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اللہم صلی علی محمد. تو نماز میں کتنا سرور ہے کہ ہر انداز کی عبادت مختصر سے وقت میں، کوئی فرشتہ قیام میں ہے تو قیام میں ہی ہے، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہی ہے، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہی ہے، کوئی بیٹھا ہے تو بیٹھا ہی ہے. لیکن صدقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ایسی پیاری عبادت ملی جس میں سارے فرشتوں کی عبادتوں کا رنگ ہے. تو نماز سے غفلت اور فجر کی نماز. پھر دیکھیے، اب آپ اگر اٹھیں صبح، اگر آپ کو کہیں نائی کے پاس جانا پڑے، حجام کے پاس جانا پڑے، پہلے ہوتا تھا فجر کے بعد اٹھے دکانیں کھلی ہوتی تھی، مل جاتا تھا. اب تو تجربہ ایسا ہے کہ وہ بھی عادی ہو گئے، ان کے پتہ ہے کہ رات گئے تک دکانیں کھلتی ہیں، صبح لوگ اٹھتے ہی نہیں، وہ دکانیں کھولنا چھوڑ گئے. کسی کی کوئی فوتگی ہو گئی، صبح آپ گئے ان کے گھر، جو چلیں صبح فجر پڑی ہے تو جا کے فاتحہ کریں. وہ اتنی غفلت کہ جن کے گھر فوتگی ہوئی وہ بھی غفلت کی نیند سوئے ہوئے، حالانکہ موت سے تو آنکھیں کھل جانی چاہیے. یہ ساری باتیں لمحہ فکریہ ہیں ہمارے لیے کہ ہم کس بے برکتی کی طرف جا رہے ہیں. فجر کے وقت کو گنوا رہے ہیں،
اور یاد رکھیے کہ ہم دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں تو مارننگ واک کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ مارننگ واک، بلکہ ہم بچپن میں وہ پڑھا کرتے تھے آئی گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ، وہ مضمون رٹے لگا لگا کے یاد کرتے تھے. اب کوئی نہیں آئی گیٹ اپ، آئی ڈو ناٹ گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ. اب یہ ہے ہمارا حال. تو مارننگ واک کے مزے سر سلیم کو تو پتا ہوگا نا جی، اس کی فوائد یہ بتاتے ہوں گے اپنے اسٹوڈنٹس کو. تو مارننگ واک کے جو فوائد ہیں وہ کیسے حاصل ہوں گے؟ پھر جدید انداز میں یہ بھی دیکھیے کہ انرجی سیونگ، انرجی کو بچانے کے لیے، بجلی اور دیگر چیزوں کو بچانے کے لیے لوگ دیگر ممالک میں ٹائم چینج کرتے ہیں. میں بڑی آسان سی بات کروں کہ اہل ایمان کے لیے فجر ایسی نعمت ہے کہ اگر تمام حکومتیں، اسلامی حکومتیں اپنے تمام کاموں کو فجر کی نماز کے ساتھ جوڑ لیں کہ فجر کی نماز میں اٹھ کے بندہ نماز پڑھے، اس کے بعد دفاتر اور سکول اور یہ چیزیں شروع ہو جائیں، لوگ فجر میں اٹھنا شروع ہو جائیں، کتنی توانائی بچے گی. رات کو بجلی کم استعمال ہوگی، اور یہ جو رات کو ہم دیر سے سوتے جلدی سو جائیں گے، تو کتنی بچت ہوگی. یہ سب کس میں ہے؟ اگر ہم صبح اٹھیں. چلو فجر کی یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کی کہ ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل ہے. آپ سوچیں گے کہ میلاد کا تو ذکر ہی نہیں ہوا، تو بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کس وقت ہوئی تھی؟ بتاؤ. رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، اندھیرا چھٹ رہا تھا، اجالے بٹ رہے تھے. میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن لمحات میں پیدا ہوئے ان کو کہا جاتا ہے نور پیر دا ویلا. نور پیر دا ویلا. میلاد منانے والوں کو تو اس وقت سے انجوائے کرنا چاہیے نا، اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا، اس وقت کو اٹھ کے درود و سلام بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر کے روزانہ ہی میلاد منانا چاہیے، روزانہ ہی میلاد منانا چاہیے. میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو یہ ساری کائنات بنی، یہ ساری کائنات سجی ہے. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنی نعت بیان کر رہے ہیں، اور نعت بھی کہاں بیان کر رہے ہیں؟ مسجد اقصیٰ میں، اور رات بھی معراج والی ہے. اب میں شان مصطفیٰ کے موضوع کی طرف آ گیا ہوں. آپ نے جو پہلے میرا پیغام ہے وہ سمجھ لیا نا؟ اچھا، جو ناراض نہیں ہوئے تھے وہ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں. دیکھیے نا، ابھی میں نے ایک حدیث شریف کا مطالعہ کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور ضرور برائی سے منع کرو گے، ورنہ تم پر ایسے ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے جو تمہارے بزرگوں کا ادب نہیں کریں گے، تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے، تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، تم اللہ سے مدد مانگو گے، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. تو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بڑی ضروری چیز ہے اپنی بقا کے لیے اور اپنی کامیابی کے لیے. اس لیے جھجکنا نہیں چاہیے. میں نے بھی عرض کر دیا جو مجھے سمجھ آیا کہ ہمیں اپنی فجر کی حفاظت کرنی ہے، اور اس محفل کو ہم نے جلدی سے مکمل کرنا ہے، اس محفل کو بھی اور روزانہ کی محافل کو بھی. اور اگر رات کو اگر زیادہ دیر ذکر کر بھی لیا ہے تو پھر بھی کوشش کریں، نیت تو کریں بھائی، ارادہ تو کر لینا، ارادہ تو کریں نا. انشاءاللہ تعالی ہم اس پر عمل کریں گے. اچھا، ایک حدیث شریف مجھے یاد آ گئی. میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھیں مسجد آنے جانے کے فوائد. ابھی ہم یہاں محفل ختم کریں گے، ان کے گھر آئیں، چلو یہ ہمیں لنگر کھلائیں گے، لنگر کھلائیں گے. اب کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو اس کو لنگر کھلایا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کھانا پانی کچھ نہ کچھ تو پوچھتے ہیں نا گھر والے کہ ہمارے گھر آیا ہے. اب خالق و مالک کے گھر جب جائیں آپ تو آپ کو لنگر نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا. فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے جائیں، لنگر ضرور ملے گا، لنگر ملے گا، لیکن لنگر ایسا ملے گا جس کی مثال کوئی نہیں.
نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل پر کبھی اس لنگر کا گمان گزرا۔ ایسا لنگر ملے گا۔ دیکھیے حدیث شریف، میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له نزولہ من الجنت کلما غدا او راح، جو صبح مسجد کو گیا یا شام کو مسجد کو گیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر صبح اور شام مسجد جانے کے بدلے میں جنت کے اندر اس کے لیے مہمانی تیار کرے گا۔ جنت کی مہمانی، جتنے اوقات میں جاؤ گے، جتنی مرتبہ جاؤ گے، اتنی جنت کی مہمانیاں۔ تو جو جنت کا لنگر کھانا چاہتا تھا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تعالی حسن بھائی بھی لنگر کھلائیں گے اور ہم جنت میں بھی جا کے انشاءاللہ تعالی لنگر کھائیں گے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ مسجد میں آتے جاتے رہیں گے۔ تو حضرات محترم، مسجد سے بات چلی گئی مسجد اقصیٰ تک۔ مسجد اقصیٰ ہے قبلہ اول، وہ اب بھی ہمارا ہے، پہلے بھی ہمارا تھا۔ بات سنیں نا، یہ سمجھنے والی بات ہے جو میں کر رہا ہوں۔ قبلہ اول پہلے بھی ہمارا تھا اور اب بھی وہ ہمارا ہے۔ مسجد اقصیٰ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ کو چھوڑا نہیں۔ مسجد حرام سے جب آپ کا سفر شروع ہوا، مسجد اقصیٰ پہنچے، سارے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ نے امامت کرائی ہے، معصوم فرشتے بھی کتار اندر کتار موجود ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے خطبے شروع ہو رہے ہیں، ہر ایک اللہ کی حمد کے ضمن میں اپنی شان بیان کرتا ہے۔ پھر میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جلوہ فرما ہوتے ہیں، صدارت کے لیے صدارتی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور خطبے میں اللہ کی حمد ہے۔ اللہ کی حمد کے ضمن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نعت بیان کر رہے ہیں، اور وہ حمد کتنی پیاری ہے جس کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہو۔ دیکھیے نا، ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے کتنے خوبصورت ہے، سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کی حمد ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سب کچھ یہ بھی حمد ہے، لیکن اس حمد کا کتنا مزہ ہے کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضرات محترم، صرف یہ حمد میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے وہ بیان کر کے بعد مکمل کر دوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمانے لگے، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین۔ اللہ کی حمد ہے اس بات پر کہ اس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور مجھے تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، اور مجھ پر قرآن نازل کیا ہے جس میں ہر شے کا بیان ہے۔ قرآن بھی پڑھا کریں، قرآن کریم ایک حدیث شریف اس لحاظ سے بھی تحفہ دیتا جاؤں، آج کل بہت سی جگہ پہ میں نے یہ حدیث شریف بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، تو آپ کو بھی میلاد شریف کا یہ تحفہ دے دوں۔ یہ بھی معراج کی رات یہ 2 آیتیں ملی، اور ان آیتوں کی عظمت دیکھیے۔ صحیح بخاری کی آیت حدیث نمبر 5009 ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہر رات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے، یہ آیات اسے ناگہانی آفات سے کافی ہیں، یعنی ہر آفت سے بچاتی ہیں، ہر مشکل سے بچاتی ہیں۔ مشکل کشا نبی نے مشکلوں کا آسان حل عطا فرما دیا ہے۔ اب یہ بھی ارادہ کر لیں محفل میلاد میں آنے والے کہ انشاءاللہ تعالی یہ 2 آیتیں پڑھیں گے۔ کب پڑھیں گے؟ ہر رات انشاءاللہ تعالی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ حضرات محترم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان خود بیان کر رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کی حمد کے ضمن میں کہ اللہ کی حمد ہے کس بات پر کہ جعل امتی خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے کہ اس نے میری امت کو ایسی امت بنایا کہ جو تمام امتوں سے افضل ہے۔ وجعل امتی امتا وسطا، اور میری امت کو امت وسط یعنی اعلیٰ ترین امت بنایا۔ وجعل امتی هم الاولون وهم الاخرون،
اور میری امت کو ایسا بنایا کہ آئے گی آخری نمبر پر، ہوگی پہلے نمبر پر، آئے گی آخر میں، ہوگی پہلے نمبر پر۔ تو اے امتیو، اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ ذکر کر سرور انبیاء کا، نام لے اس حبیب خدا کا، خلوتوں جلوتوں میں نیازی جو تم کو بھولا نہیں ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ اعلان کیا تھا نا کہ خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا، اور میں نے یہ دیکھا کہ شام کے محلات روشن ہو گئے، جب حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اوپر سارے ستارے اکٹھے ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے چراغاں کا ایک اہتمام فرما دیا تھا۔ جب حور و ملک جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی جگہ پر سارے حاضر ہو گئے تھے، جب سیدہ حوا، سیدہ مریم اور سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہن وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ چکی تھیں، اس وقت میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کا میلاد ہوا، ایسا شان والا میلاد ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آپ کا جسم جو تھا وہ پاکیزہ تھا، طیب تھا، طاہر تھا، خوشبوئیں آ رہی تھی، غسل دیا ہوا تھا، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ یہ وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب بطن آمنہ میں آتے ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں زمین پہ پیر رکھتی ہوں، زمین نرم ہو جاتی ہے، اور میں جس طرف جاتی ہوں اور فرشتے وہاں پر پتھر اور درخت سلام کرتے ہیں، اور اگر میں کنویں سے پانی لینے جاتی ہوں، پہلے رسی اور ڈول کے ذریعے پانی نکالنا پڑتا تھا، اب پانی خود اوپر آ جاتا ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یہ شان تھی کہ غسل دیے ہوئے اور آنکھوں میں سرما لگا ہوا، ناک بریدہ، پاکیزہ، صاف ستھرے، جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، آپ نے سب سے پہلے سجدہ کیا ہے، اور اس سجدے میں بھی رب حبلی امتی عرض کیا کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولتے، تو ہم بھی انہی کا ذکر سجائے بیٹھے ہیں۔ تو خطبے کا آخری حصہ امت کے فضائل، اب یہاں اگر وہ موضوع شروع کر دیا جائے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ جو عظمتیں ملی ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم اپنی شکل دیکھیں آئینے میں، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اپنے اعمال جلوتوں خلوتوں کے کاموں کو دیکھیں تو اس قابل نہیں، لیکن صدقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ بن مانگے دیا، اور اتنا دیا کہ دامن میں میرے سمایا نہیں، اور جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ یہ تینوں فضائل ہیں امت کے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے فضائل، بہرحال اس کو مختصر کرتے خطبے کے آخر میں فرمایا کہ اللہ کی حمد ہے کس بات پہ؟ شرح لی صدری، جس نے میرا سینہ کھول دیا، ووضع عنی وزری، جس نے مجھ سے بوجھ کو دور کر دیا، ورفع لی ذکری، جس نے میرا ذکر بلند کر دیا۔